الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا نہایت شکر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں رمضان کی اس تاخیرات میں یہاں توفیق بخشی کہ ہم یہاں اکٹھے ہو سکیں اور اللہ کا ذکر کر سکیں اور اپنے ایمان کی آبیاری کر سکیں۔ ہمارے آج کا جو موضوع سخن ہے، جیسے ابھی آپ کے سامنے قمر بھائی نے اعلان کیا کہ ایمانیات اور عبادت کا مفہوم، طویل موضوع ہے، اس کو ہم آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے اس عنوان کی طرف اگر ہم آئیں تو بنیادی چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ چند ایک عقائد ہیں جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور اس عقائد کے دوران ہی ہم عبادت اور اس کے حقیقی مفہوم کی جانب گفتگو لے کے چلیں گے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہم جانتے ہیں، آج تک جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ان کی دعوت کا بنیادی نقطہ آج ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ ہی ہوگا، وہ ہے عقیدہ توحید۔ اور ہم اپنی تمام ان عقائد پر، ایمانیات کے تمام چیزوں کے اوپر جہاں عقلی استدلال پیش کریں گے، وہاں قرآنی نصوص اور احادیث مبارکہ کے ساتھ بھی اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک بڑا طبقہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال پاکستان میں چلے چھوٹا، لیکن بہرحال ایک بڑا طبقہ موجود ہے جو خدا کا انکاری ہے، جو الہ کا انکاری ہے، جو ایک ایسی قوت کا وجود سے انکاری ہے کہ اس دنیا جو ہے وہ از خود ایک دھماکے کی صورت میں، ایک حادثے کی صورت میں پیش آ گئی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ دنیا کا نظام جو ہے وہ خود بخود چلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مثال لے لیں کارخانے کی، ایک کارخانے کے اندر روزانہ شام میں کچھ چیزیں تیار ہوتی ہیں، اس کی پروڈکشن ہوتی ہے اور وہ گاڑیاں نکل رہی ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کارخانے کو دیکھ کے کہ کارخانہ خود بخود چل رہا ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ مطلب ایک کارخانہ ہے، وہ کارخانہ چلانے کے لیے، وہ فرم چلانے کے لیے، وہ انڈسٹری چلانے کے لیے آپ کو پاور چاہیے۔ کہاں پانی گرتا ہے، وہ ٹربائن چلتی ہے، ٹربائن پاور جنریٹ کرتی ہے، وہ تاروں کے ذریعے وہاں پہنچتی ہے، پھر اسباب وہاں پہ چاہیے ہوتے ہیں، انسانی وسائل وہاں پہ چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر انجینئرز چاہیے ہوتے ہیں، مشینری چاہیے ہوتی ہے، اور انجینئرز کی نگرانی کے اندر ایک خاص ترکیب کے ساتھ، خاص ترتیب کے ساتھ وہاں پر کام کرنے والے ورکرز اس کو چلاتے ہیں، بناتے ہیں اور پروڈکٹ کو پروڈیوس کرتے ہیں وہاں پر۔ پھر خالی محض یہی معاملہ نہیں ہوتا، آپ کے وہاں پہ پروکیورمنٹ ہوتا ہے جو خام مال کو لے کے آتا ہے تیار کرنے کے لیے، وہاں پر انسانی وسائل کا ادارہ ہیومن ریسورس ہوتا ہے، وہاں پر مالیات کے لیے ادارہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہاں پر ایڈمنسٹریشن موجود رہتی ہے، اور پھر ان سب کے اوپر پھر اس کے بعد اس کی پبلسٹی کرنے والے بھی موجود ہیں، مارکیٹ کرنے والے بھی موجود ہیں، اور پھر ان سب اداروں، ان سب شعبہ جات کے اوپر کوئی ایک قوت ایسی موجود ہوتی ہے جو ان سب کو ڈیل کر رہی ہے، جو ان سب کو چلا رہی ہے۔ وہ اس کا سپروائزر ہے، وہ ان کا مینیجر ہے، اس کو کچھ بھی نام دے دیں، لیکن کوئی ایک ہستی موجود ہوتی ہے جس کا حکم چلتا ہے، جس کی رٹ قائم ہوتی ہے، جس کی بات کو مانا جاتا ہے، جس کی بات کو فوقیت دی جاتی ہے، اور جہاں کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے، کوئی معاملہ پیش آئے گا تو وہ فرد جو ہے، وہ صاحب جو ہے، اس کو ڈیل کریں گے۔ تو ایک چھوٹے کارخانے کے اندر جہاں مختلف شعبہ جات قائم ہوتے ہیں، وہاں کوئی چیز از خود نہیں چلتی چلی جا رہی، وہاں پر بھی کوئی ایک ہستی ایسی موجود ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا دنیا کا نظام کہ جو نظام شمسی ہمارے سامنے موجود ہے، کہ ایک سورج ہے، اس کے گرد اتنے سیارے گھوم رہے ہیں، ان میں سے ایک دنیا بھی ہماری شامل ہے، اور پھر اس کے گرد اس کے چاند ایک خاص مدار میں گردش کر رہے ہیں، اور یہ تو وہ علم ہے جو ہمارے تک موجود ہے، اور سائنس نے ترقی کر لی، اور کہہ رہی اس جیسے دیگر نظام شمسی بھی موجود ہے، اس عالم میں موجود ہیں، کچھ کا علم ہو سکا، کچھ کا نہیں ہو سکا۔ تو جتنے بھی عالم، جتنے بھی نظام شمسی دنیا میں موجود ہیں، ان سب کو چلانے کے لیے کوئی تو ایسی ہستی ہوگی جو اوپر سے ان کو کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ان ملحدین کے جو سرے سے انکاری ہیں، ان کو تو عقل سے ہی توجہ دلائی جا سکتی ہے نا، کہ عقل والے، قرآن خود کہہ رہا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ تو جو عقل رکھنے والے ہیں ان کے لیے نشانی یہ ہے کہ اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا نظام شمسی موجود ہے، دیگر نظام موجود ہے، پورا عالم موجود ہے،
تو ان کو کوئی تو چلا رہا ہوگا. تو وہ جو ہستی جو اوپر موجود ہے وہ کون ہے؟ وہ الہ ہے. اور ہم اس کو پہچاننے کے لیے یہاں پر آج موجود ہیں. جو پہلا نقطہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ الہ کون ہے. وہ ہستی وہ الہ ہے. اور الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں جو خالق ہے. الہ وہ ہے جو مالک ہے. الہ وہ ہے جو رزق دیتا ہے. الہ وہ ہے جو نگرانی کرتا ہے. الہ وہ جو ہے جو پرورش کرتا ہے, جو پالتا ہے. الہ وہ ہے جس کی بالادستی, جس کو فوقیت حاصل ہوتی ہے, جس کی رٹ قائم ہوتی ہے, اور جو موت دے سکتا ہے, جس کے گھیر کے جمع کرنے والی. یہ سارے معنی و مفہوم جو ہے وہ الہ کے ہیں. میں صرف ابھی الہ پر بات کروں کہ الہ کسے کہتے ہیں, یہ سمجھنے والی بات ہے. میں ابھی اللہ کی بات نہیں کر رہا. وہ تو ہم کہتے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے. لیکن بات ابھی الہ کی ہو رہی ہے کہ الہ کو, الہ یہ صفات جس کے اندر موجود ہے وہ الہ ہے. الہ کا مطلب یہ, الہ کا مفہوم یہ ہے. سید ابوالفضل مودودی رحمۃ اللہ کی کتابیں 4 بنیادی اصطلاحات ہیں, اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تفہیمات میں سے کچھ رکھ رہا ہوں, دیگر کتابوں میں سے استفادہ حاصل کر کے تفہیم سے. تو الہ کا معنی جو ہے وہ یہ ہے جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جائیں گی, وہ الہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور الہ کا یہ مفہوم ہے, تو اس کا مطلب ہے الہ کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کے نزدیک. اور یہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا رکھے تھے تاکہ وہ ان سے قوت حاصل کریں. تو گویا اپنی قوت کے حصول کے لیے وہ اللہ کے سوا دیگر الہوں سے مدد طلب کر رہے تھے. لَعَلَّهُمْ يَنصِرُونَ, سورہ یاسین کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وہ مدد طلب کرتے ہیں دیگر الہوں سے اللہ کے سوا, اللہ کو چھوڑ کے. اسی طرح توبہ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے علماء کو اور راہبوں کو اپنا الہ بنا لیا تھا. اسی طرح سورہ فرقان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کچھ نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا تھا. یہ قرآن کہہ رہا ہے سارے سب چیزیں, کہ کسی نے علماء کو, قائدین کو, قیادت کو اپنا الہ بنا لیا, کہ جو یہ کہہ دیا اس کا حکم ہے وہ شریعت کے قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے, جو اس کی زبان سے ادا ہو گیا وہ اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل دیے. راہبوں کو, علماء کو, قیادت کو. اور کہیں پر فرقان کہہ رہا ہے کہ اپنے خواہش نفس کو ہی انہوں نے الہ بنا لیا, کہ جو انسانی خواہش کے اندر آ رہا ہے وہ اس کو کرتا جا رہا ہے. اس کی خواہش نفس, اس کا اندر کا ضمیر, وہ اس کا الہ ہے, وہ اس کی پیروی کرتا ہے, وہ اس کا پجاری ہے, وہ اس کی بات کو مانتا ہے اور تسلیم کرتا ہے, اس کی رٹ قائم ہے, اس کی بالادستی اس کے جسم کے اوپر قائم ہے. تو اس کا مطلب اس کا الہ کون ہو گیا؟ اس کا الہ اس کا نفس ہو گیا. اور یہ سب چیزیں قرآن ہمیں کہہ رہا ہے. تو گویا اس سے کیا ثابت ہو رہی ہے بات, کہ الہ جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں لوگوں کے نظریے میں, لوگوں کی سوچ میں, لوگوں کے عمل سے, لوگوں کے کردار سے. الہ مختلف طور پہ مختلف لوگوں کے ذہن میں مختلف ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ الہ جو ہے وہ ایک ہوگا. ہم بحیثیت مسلمان اس بات کا اظہار کرتے ہیں, اور قرآن ہمیں خود بتاتا ہے کہ الہ جو ہے وہ ایک ہے. اگر زمین اور آسمان میں اور بھی الہ ہوتے تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. سورہ انبیاء کے اندر ذکر ہے کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے, ایک سے زیادہ حکم چلانے والے ہوتے, ایک سے زیادہ بالادستی رکھنے والے ہوتے, ایک سے زیادہ خالق ہوتے, ایک سے زیادہ مالک ہوتے, ایک سے زیادہ رازق ہوتے, تو نظام عالم کیا ہوتا؟ درہم برہم ہو جاتا. اور سورہ مومنون کے اندر کہا جا رہا ہے کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کا کوئی الہ ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کا کوئی الہ ہے. اگر کوئی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو وہ الہ جو ہے وہ اپنی پیدا کردہ چیز کو لے کے الگ ہو جاتا کہ یہ تو میری ہے. اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی اور الہ شریک نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو دیگر الہ جو ہے وہ اپنی پیدا کردہ چیز کو لے کے الگ ہو جاتے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہا جائے کہ مالک عرش کی حکومت پہ قبضہ کرنے کی تدبیریں کرتے اگر دیگر الہ بھی ہوتے. تو یعنی کہ کشمکش ہو جاتی. ایک الہ کہتا کہ میری چلے گی, ایک میری چلے گی. آج یہ ہم جو محفل سجائے ہیں, یہ جماعت اسلامی نے لوگوں کو دعوت دی ہے, یہاں بلایا ہے. تو کبھی آپ اگر تنظیمی طور پہ بھی دیکھیں جماعت اسلامی کی, آپ لوگ وابستہ ہیں, کچھ نہ رابطے میں ہیں, اکثر لوگ یہاں پہ ہوں گے, تو کبھی دیکھیں کہ ذمہ دار جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوں, کسی سطح کا, اس علاقے کا, اس محلے کا کوئی ناظم ہوگا, وہ پتہ لگے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. اس سے اوپر کوئی ضلع ہے تو اچھا یہ بھی ضلع کا امیر ہے, یہ بھی ضلع کا امیر ہے, پھر کراچی کا یہ بھی امیر ہے اور یہ بھی امیر ہے. دو ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے, ایک ہوتا ہے.
اگر زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کس کی مانی جائے گی؟ کس کی چلے گی؟ ایک کہے گا اس طرح چلنا ہے، ایک کہہ رہا ہے اس طرح چلنا ہے، ایک کہہ رہا ہے یہ کام کرنا ہے، ایک کہہ رہا ہے یہ کام کرنا ہے، تو آپس میں کانفلکٹ ہو جائے گا، تضاد ہو جائے گا، کلیش ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر ایک سے زیادہ الہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گا، جس طرح قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ اور ایک سے زیادہ الہ ہوں گے تو اپنی اپنی چیزیں لے کے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو وہ اقتدار پہ قبضے کرنے کے لیے تدبیریں کرنا شروع کر دیتے۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے قرآن رکھ رہا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوئی بات اب تک کی گفتگو کے اندر؟ ہوا کہ کوئی ایک ایسی ہستی موجود ہے جو اوپر سے کنٹرول کرنے والی ہے، اور وہ ایک ہے۔ اور دنیا کی نظر میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے الہ مختلف ہو سکتے ہیں، انہوں نے مختلف لوگوں کو الہ بنا لیا ہے، کہیں قوت حاصل کرنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے علماء اور راہبوں کے پیچھے، اور اپنے خواہش نفس کو۔ یہ الہ کا معنی آپ لوگوں کے سامنے امید ہے واضح ہو گیا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے وہ معاشرہ رکھتا ہوں تھوڑا سا، کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے، کہ وہ وقت تھا جب انسانیت کی لاش پہ کھڑا ایک طرح سے کہہ لگا رہا تھا، جب سیرت اور کردار کا جنازہ اٹھ چکا تھا، قوم امن و سکون کو، افراد چین کو ترس رہے تھے، جب بد اخلاقی تھی، بے حیائی تھی، ظلم و استبداد تھا جو معاشرے کے رگو پے میں رچ بس گیا تھا، ہر طرح کی برائیاں، خرافات اس معاشرے کے اندر موجود تھیں، کمزور کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، طاقتور کے حق دل میں جو چاہتا تھا وہ اس کو کر گزرتا تھا۔ تو اس معاشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، انہیں مبعوث کیا گیا نبی بنا کے۔ اور یہ جو بت پرستی اور خدا کو نہ ماننے والی بات ہے، یہ اس وقت بھی موجود تھی۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب جو تھے، جو اسی مکہ سے تھے، بت پرستی کیسے وہاں پر آئی؟ وہ ایک سفر پہ نکلے اور وہاں انہوں نے دیکھا، ان کا تاریخ میں نام عمر بن کچھ کر کے آتا ہے، وہ سفر میں نکلے، انہوں نے دیکھا کہ کہیں پر عبادت ہو رہی ہے اور مورتی کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اس کو بڑا اچھا لگا، بڑا بھلا سا لگا۔ ظاہر بات ہے وہ حضرت آدم کی اولادوں اور حضرت ابراہیم کی اولادوں میں سے ہیں، خود توحید کا مرکز وہاں پہ ان کے درمیان میں قائم تھا، لیکن چونکہ منحرف ہو گئے، تعلیمات کو بھول چکے، بھٹک گئے، تو پھر تو انسان تلاشے گا مختلف چیزیں۔ تو اس کو وہ عبادت کا انداز اچھا لگا، وہ مورتی کو وہاں سے لے کر آ گیا۔ اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ چل نکلا کہ جہاں کوئی جاتا اس کو کوئی مجسمہ، کوئی پتھر کی شکل، کوئی انسانی تصویر سی محسوس ہوتی، وہ اس کو اچھی لگتی، بھری لگتی، وہ اٹھاتا اور لے کے مکہ آ جاتا، اور وہاں اس کی عبادت، اس کی پرستش کرنا شروع کر دی جاتی۔ تو یہ وہ سلسلہ تھا کہ وہاں سے جو ابتدائی دور کے اندر مورتی تھی وہ ہبل کہلائی، اس کا نام ہبل تھا۔ پھر اصاف آ گئی، پھر ایک مورتی کا نام نائلہ آ گیا، پھر آپ نے ہر قبیلے کی مختلف مورتیاں بننا شروع ہو گئیں، اور ان کے اندر اس کو زیادہ مانے جانے لگا۔ ان میں سے ایک جو تھی، آپ نے نام سنا ہوگا عزا، وہ قریش کی بڑی مقبول مورتی تھی۔ پھر اس کے اندر ایک جو تھی وہ لات تھی، وہ بنو ثقیف کی مورتی تھی، جو طائف والے لوگ تھے، طائف کا قبیلہ تھا۔ پھر اسی طرح ممات تھی، جو مدینے کے اندر اوس و خزرج کے قبائل، آپ نے نام سنا ہوگا، جو بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور پھر دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینہ تشریف لائیں، تو وہ اوس و خزرج جو تھے ان کے اندر مقبول جو تھی وہ ممات تھی۔ تو یہ مختلف مورتیاں مختلف ناموں کے ساتھ وہاں پر مشہور تھی، جو رائج ہو چکی تھی ان کی عبادت کرنا، انہوں نے الہ ان لوگوں کو بنا لیا تھا۔ تو ایسے معاشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اس طرح پچھلے آنے والے تمام انبیاء کا بنیادی نقطہ اور پہلا نقطہ وہ یہی تھا کہ وہ توحید کی طرف اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اور ہمارا جو طریقہ کار، ہمارا مسلک، ہماری دعوت اسلام کی کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اب تک کی جو الہ کی آپ کے سامنے تعریف کی ہے، اور اس کے بعد جو اس بات پہ یقین کر لے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب جو الہ ہے وہ اللہ کے سوا بہرحال کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر عبادت کی جائے گی، پرستش کی جائے گی، بندگی کی جائے گی، تو وہ ایک اللہ کی جائے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو محض اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کا لفظ عین بے دال عبد سے نکلا، اس کے معنی بندگی کرنے کے ہیں۔ چند مراسم عبودیت کو ادا کر دینا عبادت نہیں ہے، عبادت ہے بہرحال، لیکن یہاں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندگی کرنا، اور وہ بندگی کسی ٹائم فریم، کسی انٹرول میں نہیں ہوگی کہ اس وقت سے اس وقت تک بندگی کریں گے پھر نہیں کریں گے۔
دن میں 5 اوقات میں نماز کے لیے بندگی کریں گے اور پھر نہیں کریں گے. رمضان کا مہینہ ہے تو صبح سے شام تک بندگی کریں گے اور پھر نہیں کریں گے. یا بڑی حد ہے تو رمضان کا پورا مہینہ ہے، جیسے عید کا چاند نظر آئے گا شوال کا ہم بندگی کرنا چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہے، بندگی مستقل ہوگی، کوئی ٹائم فریم نہیں ہوگا. وہ سانس کے چلنے سے لے کے سانس کے ختم ہونے تک ہوگی، سال کے پورے 365 دن ہوگی، ہمہ وقت ہوگی. اور محض مراسم عبودیت کو ادا کر دینا ہی اگر مقصد ہوتا تو اس وقت جو کلیش تھا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور وہاں کے اس وقت کے موجود قریش کے اور مکہ کے سرداران کے ساتھ تھا، وہ یہی تھا. ورنہ تو ماننے نیگوسیشن پہ تو تیار تھے نا. وہ تو کہتے تھے آپ ہمارے طریقے سے کبھی عبادت کر لیں، کبھی ہم آپ کے طریقے سے عبادت کر لیتے ہیں، آپ اپنے طریقے سے کریں، ہم اپنے طریقے سے کر لیتے ہیں. تو یہ تو مذاکرات کی کیفیت تو پیدا ہو رہی تھی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ بھی اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ بات چند انداز کے چند مخصوص مراسم عبودیت کو ادا کر دینے کا نام نہیں ہے. حقیقت کے اندر جب توحید کو مان لیا جائے گا تو مکمل طور پہ حاکمیت اللہ رب العالمین کے پاس چلی جائے گی، اور جو ہٹ کرے گی ان کے مفادات کو جو اس وقت وہاں پر اس معاشرے پہ قابض تھے. جنہوں نے الہ کبھی اپنی مورتیوں کو بنا لیا تھا، جنہوں نے کبھی طاقت ان مورتیوں سے حاصل کرنی تھی، جنہوں نے کبھی کوشش کرنی تھی کہ ہم اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیں، جو خواہش کرتے تھے، جو چاہت تھی، جو آرزو تھی، جو تمنائیں تھی، اس کو اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے، جو منہ سے ادا ہوتا تھا وہ قانون قرار پاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ان کا اس کا مطلب ہے وہ سمجھ چکے تھے کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کر لیا تو اس کا مطلب ہے حاکمیت سمٹ کر جو ہمارے قبضے میں ہے وہ چلی جائے گی اللہ رب العالمین کے پاس، اور ان کے نائب کی حیثیت سے مسلمان ہم پر حکمرانی کریں گے. اور بالکل وہ اس بات کو صحیح سمجھتے تھے. در حقیقت یہی تو مقصد حقیقی ہے، یہی تو عبادت ہے کہ اللہ کے دین کو اس کی زمین کے اوپر مکمل انداز میں نافذ کر دیا جائے. کہ الہ کا جو معنی شروع میں آپ کے سامنے بہت سارے رکھے تھے، ان میں سب سے اہم چیز کہ اس کے ریٹ قائم کر دی جائے، اس کی فوقیت اور بالادستی دنیا میں قائم کر دی جائے. کہ اگر اب فوقیت اور بالادستی کسی کو حاصل ہوگی تو وہ الہ کو ہوگی، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو اب تک کی بات سمجھ میں آئی، اور شروع سے لے کے جو الہ کے وجود اور پھر اس کی وحدانیت اور دیگر الہوں کی نفی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کانفلکٹ، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر مقصد کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ حاکمیت سمٹ کے ایک اللہ کے پاس جانے والی ہے. اور یہی وہ تضاد تھا جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر مصائب اور آلام کو برداشت کیا. ان کے اصحاب نے تمام تکالیف کو برداشت کیا. وہ کس طرح ریتوں کے اوپر لٹائے جاتے، اوپر پتھر رکھے جاتے، وہ کس طرح زمین میں دھسا کے 2 حصے ٹکڑے کر دیے جاتے. اور ایک بڑی طویل داستان ہے، آج موضوع وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال سرسری سی بات کر کے آگے نکلیں گے. تو یہ تمام مصائب اور آلام کیوں برداشت کیے تھے؟ وہ اسی لیے کیے تھے کہ ہم ایک الہ کے ماننے والے ہیں اور اس کی قانون اور بالادستی زمین پر چاہتے ہیں. تو دین ہمارا عند اللہ اسلام جو ہے وہ محض چند مراسم عبودیت کو ادا کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر پوری بندگی رب کا نام ہے اور یہ پورے نظام اور سسٹم کا نام ہے. لہٰذا دین ایک سسٹم، ایک ضابطہ حیات، جو ایک مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹرم کو شروع کیا کہ ایک مکمل دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو مکمل ضابطہ حیات کیسے ہو گیا؟ ویسے ہوا. تو ہم اس پورے ضابطہ حیات کو فالو کرنے والے ہیں اور اس کو کرنا چاہیے. تو جنوں اور انسانوں کو محض اس سے زیادہ کوئی نہیں کہ وہ عبادت کریں اپنے رب کی. اب آتے ہیں اپنے دوسرے نقطے کے اوپر جو ایمان بالرسالت کے حوالے سے ہے. اور رسالت کو ماننا یہ در حقیقت رب کی اور الہ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ ہے. کہ رب کی معرفت تب حاصل ہوگی جب آپ ایمان بالرسالت رکھنے والے ہوں گے. اس کے بغیر رب کی الہ کی معرفت آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی. عبادت آپ کی خالص نہیں ہو سکتی جب تک آپ رسالت پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے. ہم چلیں اسی صاحب کی مثال یا انہی افراد کی مثال، اس گروہ کی مثال لے لیتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی، جو منکر تھے الہ کے. آپ نے یہ ساری گفتگو اب تک سنی اور ایسے کسی ملحد سے آپ کا سامنا معاشرے میں پڑا، آپ نے ساری گفتگو اس کے سامنے رکھی جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی. وہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ ہاں کوئی الہ ہے، اور الہ چلو یہ بھی مان لیا اس نے کہ وہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے بعد اب وہ اس کی معرفت کیسے حاصل کرے، وہ اس کی ہدایات کو کیسے قبول کرے، اور کس طرح مانے کہ یہ اس کی ہدایات ہیں، وہ اس کی بندگی اور اس کی عبادت کس انداز میں کرے گا، یہ کیسے پتہ لگے گا. اس کے 2 طریقے ہیں جو سمجھ میں آنے والے ہیں، میری بھی سمجھ میں آئے، اس کے علاوہ نہیں ہے. ایک
کہ اس کا رابطہ براہ راست اس الہ سے ہو جائے کہ جس کو وہ مان چکا ہے، اور براہ راست اس تک رہنمائی اور ہدایات ملنا شروع ہو جائے. اسے ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم نبی کہتے ہیں، اس کو ہم پیغمبر کہتے ہیں، اس کو ہم رسول کہتے ہیں. دوسرا طبقہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا کہ جس کا رابطہ براہ راست تو نہیں ہو سکا، لیکن جن کا رابطہ براہ راست ہو سکا ہے ان کی وہ پیروی کرنے والا ہوگا، وہ ان کا فالوور ہوگا، وہ ان کا امتی ہوگا. تو اس دو چیزوں کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے انسانیت کے پاس. یا تو اس کا رابطہ براہ راست الہ سے ہو جائے گا، یا وہ ان کا فالوور ہو جائے گا کہ جس کا رابطہ براہ راست اپنے الہ سے ہو گیا ہے. ان دو طبقے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور جس کا رابطہ نہیں ہوا اور جن کا رابطہ ہو گیا، اس کو پھر مزید ہم دو حصوں میں دیکھتے ہیں. اس کو ایک انداز میں اس طرح لے لیں کہ ایک مختلف ادوار میں مختلف لوگ تھے جو الہ کو چلے مان گئے، اللہ کو مان گئے، رسالت پر ان کا یقین نہیں ہے، تو وہ مختلف قسم کے تخیلات کے ساتھ مختلف قسم کی باتیں کریں گے کہ اللہ کا وجود اور اللہ جو ہے وہ، یا الہ جو ہے وہ ایسا ہے، ایسا ہے اور ایسا ہے. اس کی عبادت کی جائے گی تو ایسے کی جائے گی، ایسے کی جائے گی، ایسے کی جائے گی. اس کی ہدایات ایسی ہو سکتی ہیں، ایسی ہو سکتی ہیں، ایسی ہو سکتی ہیں. اس کی معرفت، اس کی رضا حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. یا تو ایک ذہن یہ ہوگا جو رسالت پہ یقین نہیں رکھتا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں. اس کے برخلاف ایک طبقہ ایسا ہے جو مختلف ادوار میں دنیا کے اندر آتا رہا ہے، اور مختلف ادوار دنیا میں آنے والوں میں اس کے اندر یکسانیت پائی جاتی ہے، مماثلت پائی جاتی ہے، مشترکات پائی جاتی ہیں. ان کی دعوت ایک جیسی، ان کا سوچ ایک جیسی، ان کے فکر ایک جیسی، ان کا طریقہ کار ایک جیسا، ان کا مسلک ایک جیسا تھا. وہ کون لوگ تھے؟ وہ انبیاء کرام تھے جو دنیا سے ابتدا سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا اختتام ہوتا ہے. تو کس کی بات جو ہے معتبر ہوگی؟ اور وہ کردار کے لحاظ سے، وہ عمل کے لحاظ سے، وہ ہر لحاظ سے وہ معاشرے کے بہترین افراد اور چنے ہوئے افراد تھے جن کو اللہ نے نبوت بخشی. تو ایک طبقہ وہ جو منتشر الخیالات قسم کا ہے اور مختلف قسم کی باتیں کر رہا ہے اور مختلف انداز پیش کر رہا ہے، اور اس کے برخلاف وہ طبقہ ہے جو مختلف دور میں آیا، آپس میں کوئی ان کا براہ راست رابطہ اور تعلق اور کوئی میٹنگ، کوئی اسٹڈی سرکل، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی کہ ہم کیسے دعوت پہنچائیں گے، لیکن ان کے درمیان میں مماثلت ہے، یکسانیت ہے، اور ایک طریقہ کار اور ایک انداز، ایک سمت متعین ہو رہی ہے. تو بہتر انداز، بہتر چیز کیا ہوگی؟ وہ کون ہے؟ وہ رسالت پانے والے افراد ہیں، وہ گروہ ہے. لہٰذا امت کے لیے کہ جن کا رابطہ الہ سے براہ راست نہیں ہو سکا، لا محالہ ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا کہ وہ رسالت پر ایمان لے کے آ جائے. رسالت پر ایمان لانے کا اور ایمان لانے کے سوا کوئی اور ایسی ترغیب، کوئی تحریر، کوئی اور چیز ایسی نہیں ملتی کہ ہم رسالت پر ایمان لائے بغیر اللہ کی معرفت اور اس کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے اس کی رضا کو حاصل کر سکیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو میری پیروی کریں گے اس کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر اگر ہم بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر بات کریں تو رسالت کے عقلی استدلال کے لیے ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جو نبوت سے قبل کی تھی، وہ پاک دامن تھی، وہ پاکیزہ تھی، وہ امانت دار تھے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ. لیکن 40 سال کے بعد ایک ایسی شخصیت کہ جن کے والدین بچپن میں رخصت ہو جاتے ہیں، جو امی کہلاتے ہیں، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ہاں ایک اچھی کردار کے مالک ہیں، پاکیزہ صفات کے مالک ہیں، اور پھر یکایک ان کے اندر ایک ایسی انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں، آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ سیاست پر، وہ معیشت پر، وہ معاشرت پر ان کی گفتگو آنا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک مشعل راہ بن جاتے ہیں، لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے والے بن جاتے ہیں، لوگوں کو الہ کی طرف، اپنے رب کی طرف بلانے والے بن جاتے ہیں. تو کیا وہ چیز تھی کہ جو ان پر کی جا رہی تھی، وہ وہی تھی جو اپنے رب کی طرف سے ان پر وحی کی جا رہی تھی. تو یہاں پر بھی ہماری عقل اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ایسی شخصیت جو کہیں تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے،
جو اسی معاشرے کے اندر رہے 40 سال تک ایک اچھی زندگی وہاں پہ گزارتے رہے، اور پھر اس کے بعد یکایک ان کے اندر ایسی انقلابی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسی وحی کی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ تھی، یہی معاملہ تھا کہ اس معاشرے کے لوگ ان پر ان کی دعوت سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ ان کے اوپر جنات آتے ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر ہو گئے ہیں، یہ شاعر ہیں، اور مختلف قسم کے بہانے ان پر کر کے لوگوں کو ان کی دعوت سے منحرف کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اور یہ بات وہ خود بھی جانتے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ کہتے تھے کہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ بھی رسالت کا عقلی ثبوت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی بہرحال الہ کی صورت میں موجود ہے کہ جو بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجتی ہے اور ہدایات اس تک پہنچتی ہیں، اور اس کے رب کی معرفت کا حصول ان رسولوں کی اتباع کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہماری الہ کی، اور پھر اس کے بعد ایمان بالرسالت کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سب سے اہم ایک اور نقطہ کہ جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو بڑا معاملہ پیش آیا وہ منکرین زکوٰۃ کا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک بڑا معاملہ ختم نبوت کے حوالے سے تھا، نبوت کے دعوے داروں کے حوالے سے تھا، اور بڑی قربانیاں اس وقت کے صحابہ کے اکابرین کی تھیں کہ جنہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف بھی جہاد کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو ختم نبیین کے معاملے پر سلسلہ نبوت ختم کر دینے کے لیے ہی یہ کافی ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب بہرحال یہی ہے کہ نبوت کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو چکا ہے۔ اس کو عربی لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو ختم الکتاب ہم نے عربی لغت کے اندر کہا جاتا ہے کہ خط بند کر دینے کے لیے اس پر مہر لگا دی جائے، جس طرح وہ جو سرب مہر کہتے ہیں سرکاری زبانوں کے اندر، اور وہ ایک لال رنگ کی اس کے اوپر اسٹیمپ سی لگ جاتی ہے پگھلا کر، اور اس کے اوپر سائن کر دی جائیں گے یا اسٹیمپ لگا دی جائے گی۔ اب اگر اس کو کوئی کھولے گا تو اس کا مطلب ہے وہ پتہ لگ جائے گا کہ اس پہ کاغذ خراب ہوگا، یا دوبارہ بہرحال نہ وہ اس طرح پگھلا کے لگایا جا سکتا ہے، اور اگر پگھلا کے لگا بھی دی جائے گا تو اس پہ جو سائن ہوگا یا اسٹیمپ ہوگی وہ خراب ہو جائے گی، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر کوئی ہیر پھیری کی گئی ہے۔ تو ختم الکتاب کے انداز میں ہی کہ ہے خاتم النبیین، کہ جس طرح اب کوئی چیز اس کے اندر نہ کوئی خط سے لفافے سے باہر جا سکتی ہے نہ اندر آ سکتی ہے، اسی طرح ختم الاناء ہے کہ برتن کا منہ بند کر دینا، بالکل اس طرح جیسے ایئر ٹائٹ برتن ہوتا ہے اس کو ہم ڈھکن کو بند کر دیتے تو ہوا نہ اس کے اندر جا سکے نہ باہر جا سکے، جو چیز گرم تھی اندر وہ گرم ہے، جو ٹھنڈی ہے وہ ٹھنڈی ہے، وہ ویسی رہے گی، اور وہ برتن بند ہو جائے گا، پیک ہو جائے گا۔ بالکل اسی انداز میں اسی معنوں کے اندر خاتم النبیین ہے کہ اب نبی کوئی اور آنے والا نہیں ہے، ختم نبوت ثبت ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے ایک آدھ احادیث آپ کے سامنے رکھ کے بات آگے کی طرف بڑھاؤں گا کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بخاری میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، لوگ اس عمارت کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت عمارت ہے، بڑی بھلی لگ رہی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن ایک اینٹ اس میں کمی ہے، وہ اینٹ کیوں کم ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آخری اینٹ اس عمارت کی، اس بلڈنگ کی، میں ہوں اس دیوار کی، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ تو یہ ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اب دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، اور یہ بہت اہم عقیدہ ہے اور بہت اہم نکتہ ہے جس کے اوپر محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بار بار کوشش کی جاتی ہے کہ اس عقیدے کے اوپر ضرب لگائی جا سکے اور اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اس کے بعد پھر ہم اگلے نکتے کی طرف چلتے ہیں جو عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایمان اور اب اس کے بعد آخرت کے حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں اپنے سفر آخرت کے حوالے سے، اور کہتے ہیں کہ ایک مسافر جس کا رخ کراچی کی طرف ہو اور وہ کراچی کی طرف عازم سفر ہو تو اس کا نقطہ جو اختتام کیا ہوگا، وہ اس کی خواہش کیا ہوگی؟ میں کراچی پہنچوں گا اور بس معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا سفر جو ہے وہ کراچی کی طرف تو ہو لیکن اس کی منزل کراچی پہ پہنچنے کے بعد سمندر پہ سفر کرتے ہوئے کسی اور سرزمین پہنچنے کی ہے، اور وہاں کا فرما روا بھی وہ ہے جو اس ملک پاکستان کا فرما روا ہے،
اور اس سے یہاں پر گزاری ہوئی زندگی یعنی کہ پاکستان کی سرزمین پر گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں سوال وہاں پر کیا جائے گا جو وہاں کا بھی فرما روا ہے. تو اس کی کوششیں کیا ہوں گی کہ وہ کس کی محنت کرے گا, وہ کس سفر کی تیاری کرے گا, وہ اس سفر کی تیاری کرے گا جہاں پہنچ کے اس نے یہاں رہنے والی زندگی کے اوپر اپنی جواب اور سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا. تو لہٰذا کوشش آخرت کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ جس کے لیے عقیدہ آخرت اہمیت نہیں رکھتا وہ کیا ہوگا, وہ اس کے لیے منزل بس یہ دنیا ہے اور یہ دنیاوی معاملات ہیں, اس سے آگے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جس کا یقین یہ پختہ ہوگا کہ آخرت کی کوئی زندگی ہے اور دوبارہ جی کر اٹھایا جائے گا اور وہاں مجھ سے حساب و کتاب ہوگا اور وہاں کا فرما روا بھی وہ ہے جو اس دنیا کا فرما روا ہے, اور دنیا کے اندر گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں وہاں مجھ سے پوچھ ہوئے گی, تو وہ کس کی تیاری کرے گا, وہ آخرت کی تیاری کرے گا. بالکل اسی طرح اس مسافر کی طرح کہ جس کی منزل کراچی نہیں ہے بلکہ وہ سرزمین ہے جہاں اس نے سفر کر کے جانا ہے اور وہاں سے اس کے بارے میں یہاں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. کہ فکر تو اس دن کی ہونی چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے تم زمین کو بالکل بڑھا نہ پاؤ گے. فکر اس دن کی ہونی چاہیے, پہاڑ اتنا زبردست چلنا شروع ہو جائے گا, بالکل حادثہ رونما ہوگا. القاریہ تم القاریہ, ایک بڑا حادثہ رونما آ رہا ہے. وما ادراک ما القاریہ, تمہیں کیا معلوم ہو کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, کہ پہاڑوں کی حالت جو ہے وہ رنگین دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند ہو جائے گی جو ہوا میں ادھر سے ادھر معلق ہیں. وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت, کہ زمین و آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا, سمندر کے اندر آگ دھکا دی جائے گی. اور پھر کہا جا رہا ہے اس سے بڑھ کے وَأُورِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. کہ جب سب کے سب وہاں سب در سب پیش کر دیے جائیں گے, اگلے پچھلوں میں سے کوئی چھٹے گا نہیں, تو مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی, یہ کیسی کتاب ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی حرکت اس میں ایسی نہیں ہے جو درج نہ کی گئی ہو. جو کچھ کیا تھا وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے, بالکل نامہ اعمال ہاتھوں میں ہوگا. وہ کارگزاری جو دنیا کے اندر کر چکے ہیں وہ ہاتھوں میں نامہ اعمال کی صورت میں ہاتھ میں تھما دی جائے گی اور رکھ دی جائے گی, اور وہ نامہ اعمال کو دیکھے گا اور پریشانی کی حالت میں مجرم کیا کر رہا ہوگا, ہائے میری کم بختی. قرآن کہہ رہا ہے میری کم بختی, یہ کیسی کتاب ہے, کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں ہے جو میں درج نہ کی گئی ہو. تو انسان کیا کرے گا, وہاں کوئی راہ فرار انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انسان بچ سکے, بھاگ سکے, فرار اختیار کر سکے. اور اللہ وہاں پر ایک فرما رہے ہوں گے کہ دو دیکھ لو, آ گئے نا تم ہمارے پاس. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. آ گئے نا تم ہمارے پاس, جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا, تم نے کیا سمجھا تھا وعدے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں ہے. تو لہٰذا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل بڑھا نہ پاؤ گے. تو آخرت کی اپنی ترجیحات کے اندر شامل رکھنا چاہیے. مشکات کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کو برباد کرے گا, اور جس شخص کو اپنی آخرت محبوب ہوگی وہ دنیا کو اپنے نقصان پہنچائے گا. اور پھر کیا ہوگا, پھر اے لوگوں تم باقی رہ جانے والی زندگی کو فنا ہو جانے والی زندگی پر ترجیح دو. اور فنا ہو جانے والی زندگی کیا ہے, یہ عارضی زندگی, یہ عارضی ٹھکانہ ہے, جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلی پانی میں ڈبو کے کہا کہ پانی انگلی پہ لگا رہ گیا وہ دنیا کی زندگی ہے, باقی جتنا پانی جتنا سمندری جتنا ہے اور وہ کیا ہے, وہ آخرت کی زندگی ہے. تو کوئی موازنہ کیا جا سکتا ہے دونوں زندگی کا؟ نہیں کیا جا سکتا یقینی طور پر. تو تیاری کس کی ہونی چاہیے, جو قائم رہ جانے والی زندگی ہے. ترجیح کس پہ دینی چاہیے, جو فنا ہو جانے والی زندگی ہے, وہ کیا ہے, وہ آخرت کی, یہ دنیا کی زندگی ہے. اور پھر ان تینوں عقائد کے بعد یعنی کہ الہ کی پہچان ہو جانا, الہ کو ایک مان لینا, وہ اللہ ہے اس پر یقین آ جانا, پھر اس کی معرفت کے حصول کے لیے رسالت پر یقین کر لینا, اس کے عقلی استدلال آپ کے سامنے پیش کیے, پھر اس کی پیروی کرنا, اور پیروی کرتے ہوئے عقیدہ آخرت پہ اپنا یقین رکھنا, اور لوٹ کر اپنے رب کے حضور اسی انداز میں جانا ہے جس طرح دنیا میں اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا,
تو اس کے بعد کرنے کے کام یہ آتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری اس سے بڑھ کے یہ بنتی ہے کہ ہم اس کام کو بیڑا لے کے چلیں آگے جس کی ذمہ داری ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد عائد ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فریضہ اقامت دین کو لے کر معاشرے کے اندر اترنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عملی نمونہ پیش کیا کہ وہاں آپ کے مشکل حالات جو اب مکہ کے آپ کے سامنے سرسری سے رکھے، پھر ہجرت کری مدینہ کی طرف، طاقت حاصل کری اور پھر دوبارہ واپس آئے، اور پھر دوبارہ یہ عرب اور پھر آہستہ آہستہ پورا عجم جو ہے وہ اسلام کی سلطنت کے اندر، اسلام کی ریاست کے اندر ایک وجود میں آنا شروع ہوا مدینہ کی ریاست میں۔ تو وہ عملی نمونہ جو مدینہ کے اندر ریاست کی صورت اندر قائم کیا تھا، اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے ہمیں اور آپ کو میدان عمل میں نکلنا پڑے گا اور وہ کام کو سر انجام دینا پڑے گا جو انبیاء کا کام تھا۔ وہ اقامت دین کی ذمہ داری جو انبیاء کی تھی وہ اب میرے اور آپ کی بنتی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کا مصداق ہم گواہ بن کے اٹھائے جائیں گے، ہمیں گواہی دینی پڑے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہیں، ہم لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ تو وہ ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ وہ ذمہ داری میرے اور آپ پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم نہ صرف اپنے اس جسم کے اوپر اپنے اس قرآن کو اور اس دین اسلام کو عند اللہ، جو اسلام ہمارے لیے مذہب کے طور پہ، دین کے طور پہ نافذ کر دیا گیا ہے، منظور کر لیا گیا ہے، قبول کر لیا گیا ہے، اس کو اپنے اوپر نافذ کریں، پھر اپنے اہل و عیال کے اوپر کریں، اپنے اس ہمسائے و آس پڑوس اپنے اہل و احباب پر کریں، اپنے رعیت کے اندر آنے والے لوگوں پر کریں، اور اس کے نتیجے میں جو ایک بڑا معاشرہ، ایک اسلامی ماحول، اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا، اور پھر کئی اسلامی معاشرے گویا کہ جمہور کی رائے سے ایک اسلامی ریاست کا وجود عمل میں آئے گا، اور اس کی تقدو الحمدللہ جماعت اسلامی ہی پاکستان کے اندر کر رہی ہے۔ تو لہٰذا اس جمہور کی رائے کو بڑھانے کے لیے، یہ سینہ و سینہ اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے جو کوششیں ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ اور یہ کام کیوں اہم ہے؟ یہ کام اس لیے اہم ہے کہ یہ انبیاء کا کام ہے، اور اس کام کی برکت یہ ہے کہ ہم وہ امت ہیں جو سب سے آخر میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہی امتی ہیں، اور ہم آخرت کے اندر جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ آئے سب سے آخر میں ہیں، لیکن جنت میں داخلہ ہماری اس امت کا ہوا۔ کیوں؟ کہ ہم وہ کام کرنے والے ہیں جو انبیاء کا کام تھا، جو کار نبوت تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہاں سمجھا ہے، ایک تھوڑا سا قدر خشک موضوع تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ونستغفرہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے محترم جناب نبیل احمد فاروقی صاحب جو کہ آپ کے ساتھ